کاظمی شاہ صاحب بھی قبلہ خوبصورت اشعار کا ذوق رکھتے ہیں۔ قبلہ پیر بلے شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہم العالیہ بھی ذوق رکھتے ہیں، صاحبان ذوق یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو میں دبئی کے ایک شاعر ہیں صوفی مقصود تبسم صاحب، ان کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، جس تک پہنچ جائیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے۔ یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے موضوعاتی شاعری کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف جسم مبارک کے مختلف حصوں پر آپ نے نعت کہی ہے، اور یہ جو میں نے انتخاب کیا ہے یہ حضور کے حسین طلبوں کی نعت ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ توجہ چاہتے ہوئے کہ قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین طلبے، قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور اشارہ ہے پیر صاحب توجہ کہ امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے، امام مالک کنارے چلتے قدم کی یہاں پر سارے طلباء بیٹھے ہیں، اس لیے میں تشریح نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی علماء شعر کہتے ہیں کہ شعر کی تشریح کر دی جائے تو شعر کا لطف ختم ہو جاتا ہے، میں اس لیے تشریح نہیں کروں گا۔ ہاں جہاں عام لوگ بیٹھے ہوں وہاں تشریح مجبوراً کرنی پڑتی ہے، اس لیے کر دیتے ہیں، یہاں نہیں کروں گا۔ جس کا حصہ ہو وہ ذوق لے لے کہ امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے، امام مالک کنارے چلتے قدم کی جا پر قدم نہ آئے، یہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، یہ راہیں وہ تھیں جہاں لگے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، اور خدا نے اس کی قسم اٹھا کر جہاں میں عظمت نشاں بنایا، خدا نے اس کی قسم اٹھا کر جہاں میں عظمت نشاں بنایا، زمین مکہ پہ جب سے آئے میرے نبی کے حسین طلبے، زمین مکہ پہ جب سے آئے میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور شعر قابل توجہ ہے، یہ بھی ایک روایت کی طرف اشارہ ہے کہ کھڑے تھے جب دو شہید اس پر اور ایک صدیق ساتھ ان کے، کھڑے تھے جب دو شہید ان پر، کھڑے تھے جب دو شہید اس پر اور ایک صدیق ساتھ ان کے، احد کی لرزش کو روکتے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، احد کی لرزش کو روکتے تھے میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور میرے نزدیک حاصل کلام شعر معراج کے تعلق سے جب جبریل امین حاضر ہوئے، شاعر اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جگانے کی ان میں کب تھی جرت، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر، جگانے کی ان میں کب تھی جرت، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر، ادب سے روح الامین چومے میرے نبی کے حسین طلبے، ادب سے روح الامین چومے، جگانے کی ان میں کب تھی جرت، بس اپنے کافوری ہونٹ رکھ کر، ادب سے روح الامین چومے میرے نبی کے حسین طلبے، میرے نبی کے حسین طلبے۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ حضور کے پاس جانور آ کے جھک کے قدموں پہ سجدہ کرتے، درخت بھی آ کے چومتے تھے میرے نبی کے حسین طلبے، درخت بھی آ کے چومتے تھے میرے نبی کے حسین طلبے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم اقدس کا طویل قصیدہ لکھا، آخر میں یہ دو اشعار کہ جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو، ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی،
جگہ تھی ممبر سے حجرے تک جو ریاض جنت وہ کیوں نہ بنتی، وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین تلوے، وہاں پہ کثرت سے مس ہوئے تھے میرے نبی کے حسین تلوے۔ قصیدہ میں نے پڑھ لیا، مقطع پڑھنا ہے، اور یہ شعر کاظمی شاہ صاحب میں بہت کم محفلوں میں پڑھتا ہوں، آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں کہ کنائے تشبیہ استعارے میں کیوں نہ ان پہ نثار کر دوں، کنائے تشبیہ استعارے میں کیوں نہ ان پہ نثار کر دوں، مجھے یقین ہے نواز دیں گے میرے نبی کے حسین تلوے، مجھے یقین ہے نواز دیں گے میرے نبی کے حسین تلوے۔ اور مقطع ہے، جس کی بھی تمنا ہو، شاعر چاہتا ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا رہے، جو بھی اسے سنتا رہے، قیامت تک خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت خواب میں اسے حضور کے قدموں کی قدم بوسی کا شرف عطا فرما دے کہ پیوں گا دھو کر۔ تو جو چاہتا ہے کہ اسے حضور کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر اس شعر کو سنے گا کہ پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا، پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا، میری بصیرت اگر دکھا دے میرے نبی کے حسین تلوے، پیوں گا دھو کر میں ان کے تلوے، ادب سے مقصود چوم لوں گا، میری بصیرت اگر دکھا دے میرے نبی کے حسین تلوے، قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین تلوے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے، عظیم اتنے کہ عرش چومے میرے نبی کے حسین تلوے۔